کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار، لوڈ شیڈنگ کمی کے لیے نہیں تیار۔ کراچی میں بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری، 14 گھنٹے بجلی کی معطلی نے زندگی اجیرن کر دی۔ عوام تڑپ اٹھے، اورنگی اور لیاری سمیت مختلف علاقوں میں شہریوں نے سڑک بند کر کے احتجاجی مظاہرے کیے۔ ملک میں شدید گرمی کے ڈیرے، کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، پارہ 36 ڈگری، شدت 41 ڈگری محسوس کی گئی۔ سندھ میں بھی دن بھر سورج آگ اگلتا رہا، جیکب آباد میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ دادو اور تربت میں درجہ حرارت 49، سبی اور لسبیلا میں 48، خیرپور، نورپور تھل، بہاول نگر، بھکر اور منجو دڑوں میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان، خانپور، لاڑکانہ، منڈی بہاؤدین، قصور اور اکاڑہ میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے کمی کر دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے کمی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن 12 بجے کے بعد جاری کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے 4 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 90 پیسے کی کمی کا امکان تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ کراچی پٹیل پاڑہ ہوٹل کے قریب پولیس اہلکار پر فائرنگ، ایک اہلکار جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ قمر CTD میں تعینات تھا، زخمی افراد جناح اسپتال منتقل۔ کراچی پرانا گولی مار میں 2 منشیات فروش گروپوں میں فائرنگ، 1 منشیات فروش ہلاک۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار۔ کراچی کے علاقے لائٹ ہاؤس جامع کلاک میں کسٹمز، رینجرز اور پولیس کا چھاپا، لائٹ ہاؤس کا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ شدید فائرنگ، مشتعل دکانداروں کا کسٹم اور رینجرز اہلکاروں پر پتھراؤ۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید نفری طلب کی گئی۔ دکانوں میں مبینہ اسمگل شدہ کپڑا تحویل میں لیا گیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ شب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ آپریشن میں دہشت گردوں کا سرغنہ ایاز عرف محمد اور احمد عرف کوچی مارا گیا، 2 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل حماس جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش، نئی تجاویز قطر کے ذریعے حماس تک پہنچا دی۔ منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل، پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک ابتدائی جنگ بندی کا ہے۔ اسی دوران اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی، یرغمالیوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ منصوبے کے تحت فلسطینی شہری غزہ واپس جائیں گے۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرک آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں حماس اور اسرائیل جنگ کے مستقل خاتمے پر بات چیت کریں گے، پھر تعمیر نو ہوگی۔ جو بائیڈن کے مطابق حماس نے تجاویز کو مثبت قرار دے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔